یا میکرو لیول پہ ہمیں نظر یہ آتا ہے صاحب، یعنی ایک بڑے پیمانے پہ ہم یہ دیکھتے ہیں صاحب کہ ایک دوسرے سے تعلق ہم اس لیے رکھتے ہیں کہ ہمیں ایک دوسرے سے کوئی نہ کوئی مفاد نکالنا ہوتا ہے واٹس ایپ کی اس براڈ کاسٹ لسٹ میں بھی ہم ان لوگوں کو ڈالتے ہیں کہ ہمیں لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں ہمارے کام آ سکتے ہیں، کسی نہ کسی جگہ پاس بھیجا ہے تاکہ تجھے یہ خبر دوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی تجھے دوست ہوگی، کوئی ذاتی اٹیچمنٹ نہیں ہوں گے، یعنی وہ کسی تعصب میں نہیں پڑے ہوں گے، تعصب سے بالاتر ہوں گے، وہ کسی نظریے کے پیروکار نہیں ہوں گے۔ ان کا اللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ تمام دیکھنے والوں کو جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ناظرین کرام، ذرا اس بندے کے بارے میں تصور کیجئے یا اس خاتون کے بارے میں تصور کیجئے جو ایسے مرتبے پر ہوں یا ایسے رتبے جن کو ملے ہوں یا ایسا مقام جن کو ملا ہو یا ایسی رفتیں جن کو ملی ہوں یا ایسا ڈیزگنیشن جن کو ملا ہو، یا یوں کہیے کہ اس لیول پہ جن کو رکھا گیا ہو کہ جہاں انبیاء بھی ان پر رشک کرتے ہوں، جہاں شہداء بھی ان پر رشک کرتے ہوں۔ کیسی بات ہے صاحب، یعنی آپ ذرا زیوم کیجئے، ایک لمحے تصور کیجئے کہ کوئی مرد ہے یا کوئی خاتون ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو وہ مقام دے دیا ہے کہ جو انبیاء کرام ہیں وہ بھی ان پر رشک کریں گے اور جو شہداء کرام ہیں وہ بھی ان پر رشک کریں گے۔ اب سوچئے ذرا ان کا مقام اور مرتبہ کیا ہوگا، یعنی ظاہر ہے نہ وہ انبیاء کرام میں سے ہیں، نہ وہ شہداء میں سے ہیں، نہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اس قبیل میں رکھا ہے، لیکن وہ اس قبیل میں نہ ہوتے ہوئے بھی اس قبیل کے لوگوں کے لیے انتہائی باعث رشک ہوں گے۔ یعنی آج بنیادی طور پہ میں اگر یہ کہوں کہ کسی سے سوال کیا جائے صاحب کہ آپ کو اگر ایمان کی بلندی چاہیے تو کیا خیال ہے آپ کا، تو ظاہر ہے انسٹنٹلی ایک مسلمان یہ کہے گا کہ ہاں جی مجھے تو ایمان کی بلندی چاہیے۔ اب ذرا سوچئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک پیمانہ سیٹ کر دیا ہے کہ ایمان کی بلندی کیا ہے، اور ایمان کی بلندی اس راز کے اندر، یعنی اس کوڈ کے اندر رکھ دیے کہ اگر اس کوڈ کو ہم ڈیکوڈ کر دیں تو ایمان کی بلندی اللہ تعالیٰ ہم کو عطا کر دے گا، اور پھر ہم اس قبیل میں شامل ہو جائیں گے جس قبیل کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء کرام اور شہداء کرام جو ہیں باقاعدہ رشک کریں گے۔ آج کے اس دور میں خاص طور پہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، ہماری پرابلم یہ ہو گئی ہے کہ ہم مفادات کے لیے ایک دوسرے سے ملتے ہیں، ایسا ہی ہے نا صاحب، یعنی اللہ ماشاءاللہ جو لوگ آج بھی للہیت کے تحت ملتے ہیں، لیکن میجورٹی کیسز میں یہ ہو گیا ہے یا میکرو لیول پہ ہمیں نظر یہ آتا ہے صاحب، یعنی ایک بڑے پیمانے پہ ہم یہ دیکھتے ہیں صاحب کہ ایک دوسرے سے تعلق ہم اس لیے رکھتے ہیں کہ ہمیں ایک دوسرے سے کوئی نہ کوئی مفاد نکالنا ہوتا ہے، ہمیں ایک دوسرے سے کوئی نہ کوئی کام ہوتا ہے، ہم سلام بھی اس شخص کو کرتے ہیں یا سلام بھی اس شخص کا وصول کرتے ہیں جس سے ہمیں لگتا ہے کہ کوئی کام ہم دنیا میں نکال سکتے ہیں، ہم تعلق بھی اس سے رکھتے ہیں، یعنی اپنی پی آر بھی اس شخص سے جنریٹ کرتے ہیں، اس خاتون سے جنریٹ کرتے ہیں کہ ہمیں لگتا ہے کہ مستقبل میں کہیں جا کر کسی موقع پہ جو ہے وہ یقیناً ہمارے یہ کام آ سکتی ہے۔ ایون ہماری جو براڈ کاسٹ لسٹ ہوتی ہے واٹس ایپ کی، اس براڈ کاسٹ لسٹ میں بھی ہم ان لوگوں کو ڈالتے ہیں کہ ہمیں لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں ہمارے کام آ سکتے ہیں، کسی نہ کسی جگہ پہ ہم ان سے کام نکلوا سکتے ہیں۔ یعنی اگر میں یہ کہوں ٹوٹیلٹی میں کہ لفظ مفاد اس کے لیے انتہائی اپروپریٹ ورڈ ہے تو غلط نہ ہوگا، یعنی آج ہماری زندگی جو ہے بنیادی طور پہ لفظ مفاد کے گرد گھوم رہی ہوتی ہے کہ جہاں ہمارا مفاد ہوتا ہے ہم بنیادی طور پہ اس مفاد کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے ہر اس شخص سے، اس خاتون سے رابطے میں رہتے ہیں جو ہمیں لگتا ہے کہ مستقبل میں کہیں نہ کہیں ہمیں سپورٹ کر سکتے ہیں یا فیور دے سکتے ہیں۔ اور پھر ذہن میں رکھیے گا اس مفاد کو حاصل کرنے کے لیے ہم سماجی طور پہ بھی تمام تر بیریئرز کو توڑ دیا کرتے ہیں، ہم معاشرتی طور پہ بھی تمام بیریئرز کو توڑ دیا کرتے ہیں، ہم معاشی طور پہ بھی تمام بیریئرز کو توڑ دیا کرتے ہیں، اور ہم سیاسی حوالوں سے بھی تمام بیریئرز کو توڑ دیا کرتے ہیں۔ یعنی کہ میں بہت ہی عام سی اور آسان سی مثال بتا دوں کہ آج بنیادی طور پہ ہماری صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ ہم اپنے سیاسی گروہوں کو یا سیاسی لیڈرز کو، چاہے وہ صحیح ہوں، چاہے وہ غلط ہوں، چاہے وہ چور ہوں، چاہے وہ پارسا ہوں، چاہے وہ نیک ہوں، چاہے وہ گناہگار ہوں، وہ اچھے ہوں، برے ہوں، کالے ہوں، گورے ہوں، اس بات سے ماورا کہ ان کی پوری ہسٹری ہمارے سامنے ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم اپنے سیاسی مفاد کے لیے، چونکہ ہمیں ان سے فائدہ ہوتا ہے، کہیں کرسی ملنے کا، کہیں مشاورت ملنے کا، کہیں وزارت ملنے کا، کہیں دنیاوی کاموں کا، تو ہم بنیادی طور پہ ان کی واہ واہ کر رہے ہوتے ہیں، ان کی جے جکال کر رہے ہوتے ہیں۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے صاحب کہ ہم بنیادی طور پر، میں آ رہا ہوں اب اس موضوع کی طرف، کہ ہم بنیادی طور پر اس سے تعلق اس لیے رکھتے ہیں کہ ہم بنیادی طور پہ دنیا کمانے والے لوگوں میں لگے رہتے ہیں اور اپنا مفاد حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ یعنی اللہ نے جو پیمانہ ہمیں دیا ہے
وہ تو انتہائی مختلف ہے. یعنی جو شخص کسی سے مفاد کے لیے ملتا ہے وہ دنیا کا مفاد ہے، لیکن اللہ کیا چاہتا ہے؟ آئیے ذرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس سے ہمیں پتہ چلتا ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ ایمان کی بلندی یہ ہے کہ اللہ کے لیے دوستی ہو، اللہ کے لیے دوستی ہو، اللہ کے لیے دشمنی ہو، اللہ کے لیے محبت ہو اور اللہ کے لیے بغض ہو. یعنی ایمان کی بلندی کا یہ پیمانہ ہے کہ مسلمان صرف اللہ کے لیے دوستی کرے، اللہ کے لیے دشمنی کرے، اللہ کے لیے محبت کرے، اللہ کے لیے بغض رکھے. آج ہماری صورتحال کیا ہے؟ ہم سیاسی لیڈر کے لیے دوستی کرتے ہیں، سیاسی لیڈر کے لیے دشمنی کرتے ہیں، سیاسی لیڈر کے لیے محبت رکھتے ہیں، سیاسی لیڈر کے لیے ہم بغض رکھتے ہیں. اب آپ اس کو پھیلاتے جائیے معاشرے کے اندر. یعنی جتنے بھی ہمارے رشتے جو ہم نے بنائے ہوتے ہیں، جو اپنی پی آر بنائی ہوتی ہے، بنیادی طور پہ اس پی آر کی دوستی کے لیے، اس پی آر کی دشمنی کے لیے، اس پی آر سے محبت کے لیے اور اس پی آر کے بغض میں ہی بنیادی طور پہ ہم سارے کام کر رہے ہوتے ہیں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کمال بات ارشاد فرمائی ہے. آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں جو نہ نبی ہوں گے نہ شہید ہوں گے، لیکن قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کو ملنے والے رتبے پر انبیاء اور شہداء بھی رش کریں گے. ذہن میں رکھیے وہ نبی بھی نہیں ہیں، وہ شہید بھی نہیں. اچھا جی، کیوں رش کریں گے؟ آئیے ذرا اب سرکار فرماتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جو بغیر کسی رشتہ داری اور لین دین کے صرف اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہوں گے. یہاں پہ بات ختم نہیں کی. اس کے بعد ایک اور بات فرمائی سرکار نے، وہ یہ فرمایا کہ ان کے چہرے روشن ہوں گے اور وہ نور کے منبروں پر جلوہ گر ہوں گے. یعنی کوئی ذاتی مفاد ان کا نہیں ہوگا، کوئی ذاتی انا ان کی نہیں ہوگی، کوئی ذاتی اٹیچمنٹ نہیں ہوں گے. یعنی وہ کسی تعصب میں نہیں پڑے ہوں گے، تعصب سے بالاتر ہوں گے. وہ کسی نظریے کے پیروکار نہیں ہوں گے، ان کا نظریہ صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نظریہ ہوگا. وہ کسی سے ملیں گے تو اپنے ذات کی مفاد کے لیے نہیں ملیں گے، بلکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں ملیں گے. اور کسی سے اگر دوری اختیار کریں گے تو صرف اپنی ذات کی انا کی تسکین کے لیے نہیں، بلکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمنوں سے اس دشمنی کی وجہ سے جو ہے بنیادی طور پہ دوری اختیار کریں گے. یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بے انتہا دوست رکھے گا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص اپنے بھائی سے ملنے دوسرے علاقے میں گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے راستے میں ایک فرشتہ بٹھا دیا، متعین کر دیا ایک فرشتہ، اس کی ڈیوٹی لگا دی. اب ڈیوٹی کیا لگائی ذرا سنیے. اللہ تعالیٰ نے جب ڈیوٹی لگائی تو فرمایا کہ جا کے اس سے ذرا یہ پوچھو کہ کہاں جانے کا ارادہ ہے. یعنی جو شخص تھا وہ کسی جگہ پہ جا رہا تھا، فرشتے کو متعین کر دیا گیا. فرشتے نے سوال کیا کہ کہاں جا رہے ہو، یعنی کہاں جانے کا ارادہ ہے، کیا کام ہے؟ تو اس شخص نے پلٹ کے یہ کہا کہ اس علاقے میں میرا بھائی ہے، میں اس سے ملنے کے لیے جا رہا ہوں. اچھا جی، فرشتے نے پھر پوچھا کہ کیا اس پر کوئی تیرا احسان ہے جسے تو لینے کے لیے جا رہا ہے؟ اس نے کہا نہیں، صرف یہ بات ہے کہ میں اسے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے دوست رکھتا ہوں. فرشتے نے کہا کہ مجھے اللہ نے تیرے پاس بھیجا ہے. یعنی وہ شخص کہیں جا رہا تھا کسی سے ملنے کے لیے. فرشتے نے سوال کیا، جب بات واضح ہو گئی کہ اس کا ذاتی مفاد کوئی نہیں ہے، میں صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اسے دوست رکھتا ہوں. اب فرشتے نے اسے نوید سنائی. وہ کیا ہے ذرا سنیے. اور یہ کرکس سے پوری گفتگو کا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے تیرے پاس بھیجا ہے تاکہ تجھے یہ خبر دوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی تجھے دوست رکھتا ہے. اللہ تعالیٰ بھی تجھے دوست رکھتا ہے جیسے تو نے اللہ کے لیے اس سے محبت کی ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ تجھ سے اس لیے محبت کرتا ہے کہ تو اللہ کے لیے اس سے محبت کرتا ہے. آج ہماری زندگیاں صاحب، ہمارے یہاں پرابلم سب سے بڑی یہ ہے کہ ہم نے مفاد کے لیے سارے تعلقات بنانا شروع کیے ہیں. یعنی سرکار علیہ السلام کا ایک اور جگہ پر ارشاد ملتا ہے کہ کیا تمہیں معلوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ عمل کون سا ہے؟ دیکھیے، آج اگر میں مثال کے طور پہ آپ سے یہ کہوں کہ آپ بلا تمثیل کہ آپ اپنی فرم کے جدھر آپ کام کرتے ہیں، جاب کرتے ہیں، اس ایسوسی ایشن کے، اس آرگنائزیشن کے باس کی نگاہ میں آپ پسندیدہ ہونا چاہتے ہیں، ہر شخص یہ کہے گا ہاں جی بالکل ہونا چاہتے ہیں. اچھا جی ہونا چاہتے ہیں تو انسٹنٹ یہ سوال ہوگا بھئی کیا ایسا کام کیا جائے، کون سا ایسا عمل کیا جائے، ذرا بتا دیں تاکہ یہ کہ میرا باس جو ہے مجھ سے راضی ہو، جب مجھے دیکھے خوش ہو جائے، مجھ سے راضی رہے، میرے انکریمنٹس بھی ہوں، مجھے جو ہے اپنا فیسلٹیز بھی دی جائیں اور مجھ سے بس وہ راضی رہے، میری جاب جو ہے سیکیور ہو جائے. یہی خواہش ہوتی ہے نا، بلا تمثیل عرض کر رہا ہوں. اچھا یہ ہماری خواہش کیوں نہیں ہے؟ یہ ہماری خواہش کیوں نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ کے نزدیک ہمارا کوئی عمل پسندیدہ ہو جائے؟ تو یہ فارمولہ سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ عمل یہ ہے کہ کسی نے کہا نماز، زکوٰۃ، یا کسی نے کہا روزہ یا حج
یا جہاد، تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم یہ ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پیارا عمل اللہ تعالیٰ کے لیے محبت ہے اور اللہ تعالیٰ کے لیے بغض رکھنا ہے، یعنی یہ اللہ کے نزدیک انتہائی پسندیدہ عمل ہے۔ ہمارا سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ آج ہمارے سیاسی مفادات غالب ہیں، آج ہمارے سماجی مفادات غالب ہیں، آج ہمارے ذاتی مفادات غالب ہیں، آج ہمارے معاشرتی مفادات غالب ہیں، آج ہمارے معاشی مفادات غالب ہیں۔ ہم اپنے ان تمام مفادات کو سامنے رکھتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو ہمارا تعلق ہونا چاہیے، یعنی آپ نے دیکھا نہیں ہوگا کہ اللہ کے لیے قرآن نے اللہ کے لیے تعلق چھوڑ دیا۔ ہم ساری باتیں سن لیتے ہیں اور برداشت کر لیتے ہیں، کیونکہ ہمارا جو مطمع نظر ہے یا جو ہمارا ٹارگٹ ہے وہ دنیا ہے۔ جس دن ہمارا ٹارگٹ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا ہو جائے گی تو یقین مانیے گا دنیا کی دوستی ایک طرف ہو جائے گی اور اللہ کی دوستی ہمارے لیے سب سے زیادہ افضل و اعلیٰ ترین ہو جائے گی۔ پھر ہم جس سے ملیں گے وہ اللہ ہی کی نسبت سے ملیں گے، اور جس سے دور ہوں گے یقیناً اللہ ہی کی نسبت کی وجہ سے دور ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا حامی و ناصر۔ اللہ حافظ۔